بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج موضوع گفتگو منفرد ہے اور وہ ہے ازدواجی زندگی کا حسن اور دین اسلام۔ نکاح کے بعد ایک مسلمان اپنی ازدواجی زندگی اور خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے اور اللہ پاک کا احسان ہے اور دین اسلام کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کی وجہ سے ایک مسلمان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اس موضوع پر ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے تجزیے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ازدواجی زندگی میں کیا کیا معاملات ہیں۔ ان سب کو جب دیکھا اور پھر حضور علیہ السلام نے جو یہ ایک تصور دیا ازدواجی زندگی کا، ان دونوں کو جب تقابل کیا اور کمپیئر کیا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آیا، بلکہ یہ حقیقت سامنے آئی کہ حضور خود جس طرح بلند ہیں، آپ کی شخصیت جس طرح بلند ہے، حضور پاک کا یہ نظام ازدواجی زندگی کا اور معاشرتی زندگی کا نظام بھی اسی طرح بلند نظر آتا ہے، کیونکہ دنیا جہان کے سب عقل مند حضور کے آگے بالکل جھکے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی دانائی حضور علیہ السلام کے پاس ہے اور اسی لیے تمام امت کا رخ حضور کی طرف، علم والے ہوں، عشق والے ہوں، عقل والے ہوں، سب حضور کے آگے منگتے پائے گئے، جس کو اس ربائی میں بیان کیا گیا، شاہان جہاں دیکھے ہیں منگتے اسی گھر کے۔ اللہ اکبر۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہ ربائی پڑھی اور پھر حضرت شیخ کی ربائی پڑھی، بڑے بڑے جب وہاں گئے تو پھر ان کا جو رنگ تھا اس کو بیان اس ربائی میں کیا۔ شاہان جہاں منگتے ہیں اسی گھر کے، شاہان جہاں دیکھے ہیں منگتے اسی گھر کے، داتا جو ہوئے آپ ہر ایک جن و بشر کے۔ اور وہ کیا شان ہے ان کے، اب جو میں نام لے رہا ہوں وہ ایک میں نے پڑھا کہ بذکر صالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر سنیے، شاہان جہاں دیکھے ہیں منگتے اسی گھر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، داتا جو ہوئے آپ ہر ایک جن و بشر کے، صدیق و علی بوذر و سلمان و عمر کے۔ اللہ اکبر۔ صدیق و علی بوذر و سلمان و عمر کے، رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے، اس کوچہ سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں۔ تو حضور نے جو بھی کنسیپٹ دیا، جو بھی نظام دیا، وہ منفرد ہے۔ کائنات کے سارے دانا مل کر بھی وہ اس لیول کا نظام
معاشی معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، سیاسی ہو، اس جیسا نظام نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس تناظر میں آئیے ازدواجی زندگی کا حسن اور دین اسلام، یہ موضوع ہے۔ میں قرآن پاک سورہ روم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، سبحان اللہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائیں، تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائیں۔ اب دوسرا جملہ، کیوں پیدا کی؟ یہ نکاح کا سسٹم کیوں رکھا؟ آدمی کتنا ہی زمانے کا عظیم ہو، عورت کتنی ہی پوری کائنات کی حسین ہو، دونوں نامکمل ہیں، اور ان کی تکمیل زندگی کی تب ہوتی ہے جب یہ نکاح کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ سسٹم ازدواجی زندگی کا ہم نے کیوں رکھا بیویوں کا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے۔ اب وہ ذہن میں لائیں، نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی میں کافروں کا ظلم اور نکیلے کانٹے ابو لہب کی بیوی بچھاتی تھی، اور تسلیاں گھر میں کون دیتی تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی طرف اشارہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، سکون حاصل کرو۔ تیسرا جملہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کے حکم سے جب تم ان کو اپنی زوجیت میں لے آتے ہو، میرا کلمہ پڑھ کر، میرے حضور کا کلمہ پڑھ کر، میرے حکم سے جب ان کو تم اپنے نکاح میں لاتے ہو، تو پھر کرم یہ ہوتا ہے جس نے یہ نظام بنایا، جس نے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ تحفہ دیا، وہ فرما رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ، اور اس اللہ نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دی۔ ایک وہ خاتون یا وہ مرد جس کی طرف نکاح سے پہلے قرآن نکاح اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، جب اس طرح زوجیت میں آئے تو پھر وہی فرما رہا ہے سکون بھی ملے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں دونوں کے دلوں میں مودت اور رحمت دونوں اس نے پیدا کر دی۔ پھر آگے فرمایا اس نظام ازدواج میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس نظام ازدواج میں بے شک بہت سی نشانیاں ہیں، ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں میری قدرت کی، میری حکمت کی، مگر کن کے لیے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو اس محبت کی بہت بڑی مثال پہلی بار عرض کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ نے مدارج النبوت دوسری جلد صفحہ نمبر 5 پہ یہ لکھا، جو آپ نے شاید پہلے نہ سنا، کہ زوجین میں محبت، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا، یہ تخلیق کی بات ہے، پیدا ہوئے جنت میں داخل فرما دیا اللہ پاک نے۔ اب جنت اور اس کا حسن، سورہ رحمان پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، کمال، سب سے بڑا انعام بھی وہی ہے۔ جب جنت میں ان کو داخل فرمایا
تو جنت تو وہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو طلب کرو گے تو وہاں موجود۔ دیر تو نہیں وہاں اپلیکیشن لکھو، ریکمینڈ کرو، آرڈر کرو، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنے جنسی رفیق کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ مالک تنہائی ہے، میری جنس کا کوئی نہیں ہے، خواہش ظاہر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش اس لیے ظاہر کی تاکہ ان سے انس اور محبت حاصل ہو اور وقت اور ٹائم اچھا پاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں مبتلا کر دیا، سو گئے آدم علیہ السلام۔ تو اس حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ پہلے باپ تے پہلے ماں۔ سنیے، اس جنت میں یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ جب بیدار ہوئے دیکھا حضرت حوا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے، حضرت شیخ نے لکھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ انس ہے میرے برادران، دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ فرشتوں نے کہا ٹھہریے، ٹھہر جائیں تاکہ نکاح ہو جائے، تاکہ نکاح ہو جائے۔ یہ پوری انسانیت، پوری مسلم امت کے لیے بالخصوص نکاح ہو جائے۔ فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام سے ٹھہریے تاکہ نکاح ہو جائے۔ اب وہاں نکاح خان میرے جیسا تو تھا نہیں، خطبہ بھی پڑھنا تھا۔ حضرت شیخ نے لکھا، اللہ اکبر، نکاح سے پہلے حکم ہوا کہ آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ یہ سب سنتیں ہیں، حق مہر ادا کریں۔ اللہ اکبر، اب جنت میں کیا کچھ نہ تھا، کیا کچھ نہ تھا، چاہتے ٹھیک کچھ بھی چاہتے اللہ پیدا کر کے حضرت حوا کا علیہ السلام کا مہر بن جاتا، حق کے مہر بن جاتا۔ پوری امت کے لیے یہ نقطہ بہت قابل توجہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چیز حق مہر میں دوں اس کے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا آدم علیہ السلام، آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائیں گے، ان کی ذات اقدس پر، اس لیے حضور کی ولادت روحانی نوری ہو چکی تھی، اسی لیے فرمایا کہ کن تو نبیم، جب آدم علیہ السلام کا جسم پاک ابھی مٹی اور پانی کی حالت کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھا۔ کنت، میں اس وقت بھی نبوت کا تاج مجھے رب نے عطا کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اس حوا کا حق مہر یہ ہے کہ اس محبوب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر 2 روایتیں، 3 بار، دوسری روایت ہے فرمایا کہ 20 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ آخر الزمان نبی محمد عربی پر درود بھیج دو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ درود شریف، اس سے بتایا نہیں ہے کہ پہلے نکاح کا آغاز درود سے؟ جنت کی سب چیزیں موجود ہو سکتی تھیں، مگر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا درود شریف۔ تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے۔
تیری یاد ہے جہاں دل نشیں وہیں رحمتوں کا نزول ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس وقت نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف بھیجا، حق مہر ادا ہو گیا۔ اب خطبہ بہت کمال کی بات ہے، اللہ پاک نے خود رب العلا نے اپنا کلام پڑھا اور خود نکاح فرما دیا۔ پہلا نکاح خود رب العلا نے پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ یہ وہ انس تھا جو فرمایا نا، ہم نے میاں بیوی کے درمیان اس اللہ نے محبت ڈال دی، اور بیج محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ہے۔ جس گھر میں یہ درود ہے اسی گھر میں ہی رحمتیں ہیں، اسی گھر میں خوشیاں ہیں۔ اگلی بات، اللہ پاک جل مجدہ نے میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ اس کو سمجھنا ہے، میاں بیوی کا ازدواجی زندگی کا حسن سمجھ آ جائے گا۔ دین نے جو حسن ہمیں میاں بیوی کو عطا فرمایا وہ سمجھ آنا چاہیے۔ سنیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ فرمایا وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس، اس کا ایک معنی یہ فرمایا کہ دونوں لباس ہیں ایک دوسرے کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں کے حقوق اور دونوں کی ذمہ داریاں برابر۔ ایک دوسرا مفہوم فرمایا کہ اللہ نے لباس کیوں کہا، لباس کی 3 خوبیاں بیان کی جس وجہ سے اللہ نے میاں بیوی کو لباس کہا۔ نمبر 1 فرمایا سب سے پہلے لباس پردہ ہے، جسم کے عیب کو چھپاتا ہے۔ جسم کے اندر جلد پر جو بھی عیب ہوتا ہے، جب آپ کپڑا پہن لیتے ہیں وہ لباس اس عیب کو چھپا دیتا ہے۔ نمبر 2 خوبصورت لباس پہنے تو آپ کی شخصیت سج جاتی ہے۔ لباس زینت ہے، سجاوٹ۔ 2 حسن جمال نکھار دیتا ہے خوبصورت لباس۔ 2 نمبر 3 سردی ہو یا گرمی ہو، موسم کے مطابق جب لباس پہنتے ہیں تو آپ کو لباس سے راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سردی سے بھی بچا لیا اور گرمی سے بھی لباس نے آپ کو بچا لیا، تو لباس سکون ہے، لباس سجاوٹ ہے، لباس عیب چھپاتا ہے۔ اب قرآن نے دونوں کو جب لباس کہا، وہ بھی لباس مرد کا اور مرد لباس عورت کا، بتا یہ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شادی کے بعد زینت بھی بن جائیں، سجاوٹ بھی بن جائیں، اور دونوں کی عیب پوشی کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ یہ ہے دین اسلام میں ازدواجی زندگی کا حسن۔ میرے برادران، ہم ان چیزوں سے دور ہوئے، ہمیں میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ہماری سوچ ہی وہی ہے۔ اللہ اس شر سے بچائے۔ میرے برادران، جب ہر اچھی بیوی خامند کے لیے اور ہر اچھا خامند اپنی بیوی کے لیے پردہ بھی ہو، زینت بھی ہو، راحت بھی ہو، تو پھر دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اور یہ دین میں ملا۔ علامہ نے فرمایا تھا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا،
خبر میں، نظر میں، اذان سحر میں، اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ تو یہ دین ہے جس نے یہ اعزاز بخشا، یہ دین نے یہ گھر کا رنگ سکھایا، ورنہ ہم تو گھوڑوں اور کتوں اور بلیوں کی طرح، جس طرح جنسی عمل میڈیا پر سکھایا جا رہا ہے، وہ تو اشرف المخلوقات انسان کو جانور بنا رہے ہیں۔ دین نے کہا نانا، گھوڑے اور ہیں، کتے اور ہیں، گدھے اور ہیں، بلے اور ہیں، تم رسول اللہ کے غلام۔ یہ دین کا حسن ہے، ازدواجی زندگی کا حسن اور دین اسلام۔ آخری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا محافظ، سربراہ اور نگران قرار دیا۔ ایک جملہ، الرجال قوامون علی النساء، اور بیوی بچوں کے تمام اخراجات یاد رکھیں، یاد رکھیں، آگے بتائیں، شادی سے قبل یہ چیز انشور کر لیں، اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں کے، بیوی کے تمام اخراجات، رہائش، خوراک، لباس، علاج، یہ جتنی چیزیں ہیں عورت کے ذمے نہیں ہیں، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کی سپیریورٹی کی، برتری کی وجہ قرآن نے یہ بتائی کہ وہ اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کی تنخواہ اپنی جیب میں ڈالو، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو کی کریں گی بھائی، اس کا کام ہے، اس کی چیز ہے، تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، خوشی سے وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ سو برادران، ہم نے بہت کچھ عرض کر دیا، حضور علیہ السلام کی حدیث پر اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک معیار دیا۔ آپ کہیں گے میں بہت اچھا ہوں، میری دکان بڑی اونچی ہے، میں کہوں گا میرا بزنس بڑا اونچا ہے، میں بہت اچھا ہوں، دوسرا کہے گا میں تقریر بڑی اچھی کرتا ہوں، میں سپیریئر ہوں۔ یہ برتری کے معیار ہیں نا، میں عقل مند بڑا ہوں، میں دانا بڑا ہوں، میرا لباس وی آئی پی ہے، میرا عہدہ بڑا، ڈی ایم جی گروپ سے میرا تعلق، یہ مختلف معیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بات ہی مکا دی، فرمایا خیرکم خیرکم بأہلہ، تم کہتے ہو فلاں اچھا، فلاں اچھا، فلاں اچھا، وہ اپنا ایک معیار لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے، وہ معیار دیا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ یا او بأہلہ فرمایا، تو معیار حضور علیہ السلام۔ اگلی بات، اہم بات جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ آج کا جوان خاص طور پہ اس کو سنے، وہ خوابوں کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ شادی سے پہلے بڑے سہانے خواب ہوتے ہیں، ایسی جگہ رشتہ ہو، ایسی بیوی ہو، یہ اللہ پاک کے بنے ہوئے ایک نظام ہے، جس کریم نے انسان کو بنایا، اس نے یہ چیز سے سجایا انسان کو، لیکن جب شادی ہو چکی تو وہ چیز نظر نہ آئی۔ خواب کی دنیا تھی نا، بندہ سوچتا تھا ایسی آئے گی یا ایسا ملے گا، جب شادی ہو گئی تو نہ ویسی ملی نہ ویسا ملا۔ مثلا اس کے حسن کا معیار اتنا نہیں تھا جو سوچا تھا، بیوی کا حسن اتنا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ہر مسئلہ حل کر دیا، جو سوچا تھا ویسی تو نہیں ہے، یا ویسا نہیں ہے، یا اس کے اخلاق اور عادات کوئی زیادہ اچھے نہیں، قربان جائیں بے نیاز پر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم نکاح میں لے آئے ہو، یہ چیزیں پہلے دیکھتے، جب نکاح میں اب لے آئے ہو،
سورہ النساء میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اب ان بیویوں سے عمدگی کے ساتھ زندگی گزارو، جیسے نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ اتموا الحج، حج پورا کرو، عمرہ پورا کرو، حلال کھاؤ۔ عاشروہن، ان خواتین بیویوں سے بالمعروف، عمدہ طریقے سے زندگی گزارو، سختی نہیں کرنی۔ آپ کہیں گے لو جی بیکار ہے، گھر والی ایسی ہے فضول سی، ٹینشن ہی ہے، جدوجہد مصیبت مصیبت۔ اللہ کا حکم یہ ہے، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ اکبر۔ قرآن سمجھ ہی مشکل میں آتا ہے۔ قرآن دکھ آئے نا، دکھ پریشانیاں، بے روزگاریاں، مسائل، بیماریاں، قرآن پھر تھپکیاں دیتا ہے، خدا کی قسم۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، تمہارا حوصلہ اونچا ہے، تمہیں ہم نے مرد بنایا۔ مالک صبر کریں؟ جی فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ انسان تجھے ایک مچھر تجھے کاٹ لے، تیرے سارے سیل وہ پی جاتا ہے، تو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ڈینگو ہو گیا ہے، نام سے تو آدھا ختم۔ ایک مچھر نے تیرا کام ہی کر دیا۔ اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کر، قدرت کا حکم یہ ہے کہ گھر والوں سے جو اس قسم کی چیزیں تمہیں نظر آئیں، فرمایا صبر سے کام لو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، آج تم ان کو ناپسند کر رہے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، مگر یہ چند دن جوانی جھٹکے میں جائے گی، کبھی بڑھاپا بھی آئے گا، کبھی بیماری بھی آئے گی، ممکن ہے اس بیماری پریشانی میں تمہیں ہر کوئی چھوڑ جائے، سلام بھی نہ کرے، یہ بیوی ستون بن کر تیرا سہارا بن جائے، یا اس بیوی سے تمہیں ناپسندیدہ بیوی سے اللہ تمہیں ایسی اولاد عطا فرما دے جو جوان ہو کر تمہارا نام روشن کر دے۔ یہ مالک کا حکم ہے، اسی لیے میں نے یہ موضوع عرض کیا۔ سو برادران، دو پھول ہیں جو نبی کریم نے میاں بیوی کو عطا فرمائے، وہ بات عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کو رخصت کیا، اللہ اکبر، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دونوں کو رخصتی کے وقت یہ پھول عطا فرمائے جو قیامت تک ہر دلہن اور ہر دولہا کے لیے ضروری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی پہلے اپنی بیٹی سے فرمایا، فاطمہ تیری ذمہ داری ہے خامد کی اطاعت، تیری ذمہ داری کیا ہے؟ خامد کی اطاعت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تیری ذمہ داری ہے کہ فاطمہ بنت رسول کو ہر لمحہ خوش رکھ۔ یہ دو پھول ہیں میرے برادران، اللہ پاک نے اسی وجہ سے جب جنت کا تذکرہ فرمایا، سورہ یاسین شریف پڑھیں کہ یہ دنیا کے 50 سال 60 بس ختم، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر جنت ہے۔ وہاں بھی جب سورہ یاسین شریف میں اللہ پاک نے بیان کیا تو وہاں بھی میاں بیوی کو جدا نہیں رکھا، الگ نہیں رکھا، فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سجے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے پھل ہیں، ولہم ما یدعون، جو چیز چاہیں گے، اور ان دونوں پر ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، تم پر رحیم رب کی طرف سے سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ بس وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما کے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین۔